اچھا جی، اگلا سوال ہے، صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرے بھائیو، ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، کم از کم 5-6 سال پرانا لیکچر ہے، فاتحہ خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتایا ہے کہ حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ آپ حنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں، فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اردو میں سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب کی ہے، جو خلیفہ ہیں امام احمد رضا بریلوی المتوفی 1340 ہجری کے، بمطابق 1921۔ بار شریعت میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، ان ساری کتابوں کے حوالے سے، کہ اگر امام مسافر ہو، یہ انفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے ہائی جیک کیا۔ امام مسافر ہو تو امام میں زور کے کتنے فرض پڑے گا؟ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اور مقتدی مقیم ہو تو ظاہر ہے ان کو تو 2 فرض پورے کرنے ہوں گے نا، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے؟ تسی دسو نا کیا کریں گے؟ آخری 2 رکعتیں پڑھیں گے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے قیام میں؟ سورہ فاتحہ۔ لیکن تسی کہہ رہے ہو نا، تہاڈے بزرگان دین نے نیچے کہندے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جتنی دیر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی۔ او امام اللہ دے بندو سلام پھیر کے جتیاں پا کے بھی باہر ٹر گیا ہے، ہن بھی امام دے پیچھے ہیں۔ دیکھیں نا، اندازہ کریں امام کے پیچھے کہاں سے ہے؟ امام مسافر نے سلام پھیرا، وہ نماز سے باہر نکل گیا، اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ یہ بابیوں کا حال ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے یوٹیوب بھی میرا کلپ دیکھو بار بار، میں ہر لیکچر ہی بولنا جائے نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے بابی ہونے تھے، بابیا نے مننے تھے۔ یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی نا، چھوٹے موٹے جو گلی محلے کے علماء ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا یار ایڈی وڈی چھڑولتے نہیں ساڑھے بزرگ مار سکتے، ٹھیک ہے غلطیاں ہوندیاں نے، ایڈی وڈی تو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یار وہی ہے، پوچھو کسی بڑے مفتی کو۔ جب بڑے مفتیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا تو پیٹ مسئلہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، مقتدی جو باقی کی 2 اپنی پوری کرے گا نا، جو مقیم ہے، چونکہ وہ پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شمار ہے، لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا، اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو امام نے 4 رکعتوں کی قرات، اس کی 2 آپ کی 4 کے برابر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور فاتحہ کافی ہوئی ہے، باقی کوئی چیزیں کافی نہیں ہوئی ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی او کافی نہیں ہویا۔ کیا جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی تے تانوں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو۔ جنازہ نکال دیے انہوں نے۔ یہ حنفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ 3 براعظموں میں ہماری پھیلی ہوئی ہے، اے پھیلی ہوئی جے، اے اللہ دے بندے مسئلے جا کے اپنے گھر بچیاں نو بھی دسو نا، وہ بھی تہاڈا حسب حال بنا دیں گے۔ یہ میں آپ کو حنفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی، انہوں نے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے، پاویں امام قرات کر رہا ہے، سکتے کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی جی، وہ بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کو کہیں جناب اللہ کے بندو، قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ اور یہ کافروں کے بارے چ نازل ہوئی سی، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا۔ اچھا، پھر فاتحہ بھی پھر کافر ہی پڑھن گے نماز، تو ہم تو ضرورت ہی نہیں پھر۔
کافروں. پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندو، قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے، جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں، یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں، یہ تو بتوں کے بارے میں. یہ وہی والی بات ہے. مسئلہ میرا 154 ہے. قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بنایا، حالانکہ محدثین نے باقاعدہ اس آیت کو باب بنایا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے ارض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے. امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے، یا اگر پڑھنا ہے تو سختوں میں. دوسرا موقف ہے، میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو. تو حنفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا، انہوں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مسئلہ بنا لیا اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا. اور کوئی شرم و حیا نہیں کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم. یہ آیت وہ جی مکی آیت ہے، مدنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. او یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں، خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو. یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں. ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں، یہ تو مشرکین کے بارے میں آیات ہیں. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بتایا. یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں جی، ایک حنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی. یہ یعنی دونوں ایکسٹریمز. اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جو مسئلہ 84 میں نے بتایا کہ سختوں میں قرآن پڑھا جائے گا. فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، چاہے اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے. یعنی سب سے سخت موقف فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کا ہے. پھر امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز القراءہ، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. جز القراءہ، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کیا ہو، جیسے جز رفع الیدین کا ٹاپک. جز القراءہ میں 36 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف. وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا. یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے. تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی بات بھی ماننی ہے، دونوں باتوں کو بیک وقت کیسے مانیں؟ تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سختوں میں. اور پھر امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے للامام سکتتان، جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ، کہ 2 امام کے لیے 2 سکتے ہیں.
ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے، اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، جو ابو داؤد میں 777 نمبر حدیث ہے، مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ 777 کی وجہ سے، سنن ابی داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو، سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ شیخ زبیر لزئی صاحب عمل کرتے تھے، اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل، یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے۔ قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرا رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ٹکرا رہے، سلف کا موقع موجود ہے۔ پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا، اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں یہ پڑھتے، ضد کی انتہا دیکھیں۔ ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری 2 والی رکعتوں میں پڑھنے دے رہے، انہوں نے انہوں کتنے پڑھن دینی ہے؟ یہ تو پھر مانا ہے کہ امام سامنے کھلوتے ہیں، اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے، قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو۔ تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی، ہم نے تو حنفیوں کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں، پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی آواز نہیں زور اثر میں ہو رہی ہے۔ آپ کون سا سن رہے ہوتے ہیں؟ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، پڑھ بھی نہیں رہے، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہے۔ یہ تو جہری نمازوں کے اوپر آپ پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں، یعنی ظلم کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نمازیں ان کی رکھتے ہیں ہماری دن رات کی رکتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ فرض نماز ہے نا، 17 میں سے 11 رکھتے ایسی ہیں جو سرن ہیں، اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں، یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے، اور نبی علیہ السلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، آج کے حساب سے آدھے گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی۔ میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون سی سورت شروع کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے انفیاں دا تے، اگر وہ زور اثر نبی علیہ السلام والی پڑھن پورا، بلکہ وہ پورے مہینے کا حساب کر سکتے ہیں، کیونکہ فاتحہ تو انہوں نے پڑھنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی، زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے، کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا، امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو، یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا۔ تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں، کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں۔ سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا۔
لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے. اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا. لیکن سکتے کرے وہ زیادہ بہتر ہے, سنت کو زندہ کیا جائے. لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب امام قرات کرے تم خاموش رہو, جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو, جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو. اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے, واجب نہیں ہے. سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں, سمجھ آ گئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے. ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے. باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں. اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے, کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو تابعی ابو صائب نے پوچھا, ابو صائب نے, کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا یا فارسی, اے فارسی, اے فارس کے رہنے والے, اقرا بہا فی نفسک, جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے, امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے خاموشی سے سننا ہے. اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا. اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف بھی ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا. میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھے پیچھے, لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے, واجب رہتی ہی نہیں ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں, یا پھر سکتے امام سے کروائیں, جو ہم تو کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے.